السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 11 کے ثلاثہ سے شروع کرنے لگے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور سنا تو ان کو حال نوح علیہ السلام کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا حال پڑھ کے سنائیے، یعنی ان پہ یہ آیتیں تلاوت کیجئے۔ جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم کو کہ اے قوم، اگر بھاری ہوا ہے تمہارے اوپر میرا مقام اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور تو بس میں نے تو توکل کر لیا اللہ تعالیٰ پر، بس تم بھی سب مل کر اپنے کام کے لیے مقرر ہو جاؤ اور اپنے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لو۔ پھر جب تم کو اپنے کام میں میرے خلاف، یعنی اپنے کام میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے، پھر تم میرے ساتھ کچھ بھی کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے، یعنی پھر بھی اگر تم منہ پھیرو گے تو میں نے تو تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہی، میں نے تو تم سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، میری مزدوری تو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار ہی رہوں۔ پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، بس ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں تھے جو، اور ان کی جگہ ہم دوسری قوم کو لے آئے، اور ہم نے باقی جتنے بھی نوح علیہ السلام کے قوم کے نافرمان لوگ تھے، ان سب نے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ بس دیکھو تو تم کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی پیغمبر۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کیونکہ ساری غرق ہو گئی تھی اور صرف اتنے ہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو ان کے بعد پھر انہی سے انسانیت کی شروعات ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پے کئی پیغمبر بھیجے ان کی قوم کی طرف، یعنی اپنی اپنی قوموں کی طرف وہ آتے تھے، پھر وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کے آتے تھے کہ وہ ایمان رکھتے، نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے اس آیت پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے پہلے سے ہی۔ اسی طرح سے ہم مہر لگا دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، ان کو اپنی آیتیں دے کے ان سب کے پاس بھیجا، انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور وہ قوم ہی گناہ گار تھی۔ پھر جب پہنچی ان کو ہماری طرف سے سچی بات، تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم حق بات کے لیے جبکہ وہ تمہارے پاس آتی ہے تم اس کو جادو کہتے ہو؟ اور جادوگر تو نجات نہیں پا سکتے، نہیں، جادوگر جو جادو تو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اور جادو ہمیشہ کے لیے چلنے والا نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں راستہ سے بھٹکا دے، اور ایسے راستے سے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں، اور ہم نہیں ہیں تمہیں ماننے والے۔ یعنی وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ کہ تم دنیا کے حریص ہو اور بدنیت ہو، ایک سیاسی تحریک کو مذہب کا رنگ پیش کر رہے ہو، تمہاری غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ مذہبی حیثیت سے ایک انقلاب برپا کر کے اس ملک میں اپنی حکومت اور سرداری جماؤ، اور یہاں کے پرانے سرداروں کو برطرف کر دو۔ تو تمہیں یاد رہے کہ یہ خواہش تمہاری پوری ہونے والی نہیں ہے، ہم لوگ ہرگز بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے اور تمہاری بزرگی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کے درمیان۔ اس کے بعد فرعون کہنے لگا کہ تم میرے پاس، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگا، اپنے ساتھیوں کو، کہ تم میرے پاس پورے ملک میں سے ہر قسم کا پڑھا لکھا جادوگر لے کے آؤ۔ پھر جب وہ جادوگروں کو لے کے آئے، یعنی سارے کے سارے جادوگر آ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سب ڈال دو، یعنی اپنا جادو ڈالو، اگر جو کچھ بھی تم نے ڈالنا ہے تو وہ تم ڈالو۔ بس جب وہ ڈال چکے ہیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں تم جادو لائے ہو، یعنی جو کچھ بھی تم لائے ہو تم نے جادو کا کام کیا ہے، یہ جادو ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی باطل کر دے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے سامنے، اللہ کے معجزے کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا تمہارا کھیل بگڑ جائے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ یصلح، وہ سنوارتا ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا فسادیوں کے کام کو، لا یصلح۔
اللہ تعالیٰ نہیں سہاتا فسادیوں کے کام کو، کیونکہ یہ یعنی جو کام ہے تمہارا وہ فسادیوں والا ہے، کیونکہ یہ جادو ہے، تو تمہارا شر پسندوں کا کام نہیں آنے والا اللہ کے معجزات کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، اور اگرچہ نافرمانوں کو برا ہی لگے۔ پھر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکا موسیٰ علیہ السلام پر، مگر چند لڑکے ان کی قوم کے تھے جو، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے ایمان لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ وہ ان کو بجلا نہ دیں، یعنی ان کو دوبارہ سے اپنے مذہب میں لے جانے پہ مجبور نہ کر دیں، کیونکہ وہ فرعون اور اس سے وہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو سارے لوگ جتنے بھی وہاں کے قوم اسرائیل کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، فرعونوں کے اور فرعونیوں کے ہاتھوں، یعنی فرعونیوں جو ان کی قوم تھی ان کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ نہ ہو کہ آئندہ بھی ہمیں تکلیف دے، تو وہ ڈر گئے۔ تو ان کی جو ہے ان کا مظالموں کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ تو پڑھا ہوا تھا ان کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیوں کے مطابق وہ منتظر تو تھے ہی کہ فرعون کے مظالموں کا مظالم جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ تو لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا کب آپ تشریف لائیں گے، ان کو انتظار تھا آپ کے آنے کا کہ وہ آئیں اور کب تختہ الٹے اور پھر ہم ایمان لائیں، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت تھوڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سچا ماننے والے، اور جو فرعون ہے اس کا لاؤ لشکر بھی زیادہ ہے اور اس کی طاقت بھی ابھی تک زیادہ ہے، اس لیے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، اور جو تھوڑے سے لڑکے تھے وہ ایمان لے آئے۔ یعنی شروع کی بات ہے، یہ ابتداً ایسا ہوا تھا۔ اور اس وقت ایسا تھا کہ فرعون کی سرکشی ملک میں بہت چڑھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ بڑے کھلے چھوڑ رکھے تھے، حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اس پہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم بھی اسی پہ بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو سب کے سب بولے، یعنی جو ایمان لا چکے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے، اور دعا بھی مانگی وہاں پہ کہ اے رب ہماری قوم کے مظالم سے بچانا، اور ہمیں ان کے فتنہ میں مت ڈالنا، تو ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات دینا۔ اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی کی طرف یہ کہ تم دونوں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو، یعنی یہاں سے چلے جاؤ اور وہاں گھر بناؤ، اور یہ بھی بتایا کہ تم اپنے گھروں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ رکھنا، اور وہاں پہ کیونکہ نماز قائم کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو نماز قائم کرنے کے لیے اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنانا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی کیونکہ وہاں پہ سختی تھی، مساجد وغیرہ اور کھلے عام نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اس لیے کہ کہا کہ اپنے گھروں کو ہی اس طریقہ سے بنا لو کہ تم لوگ آسانی کے ساتھ قبلہ رخ نماز پڑھ سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ہمارے بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بہت زیادہ مال اور زینت رونق یعنی مال کی بخش رکھی ہے دنیا کی زندگی کے حوالے سے، تو اے رب ہمارے یہ نہ ہو کہ تیرے راستے سے یہ جو لوگ ہیں یعنی جو ایمان والے یہ بھٹک نہ جائیں، تو اے رب ہمارے ان کے مال بھی مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت بھی کر دے، یعنی کہ یہ اس لیے سخت کر دے کہ ایمان نہ لا سکیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بے راہ روی سے تنگ آ گئے تھے، تو اس لیے بدعا ان کے لیے کی سخت کر دے، ان کے دلوں کو ایمان نہ لا سکے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بہت مدت تک یعنی طویل عرصہ تک ان کو ہدایت کر چکے تھے اور عظیم شان معجزات بھی دکھلا چکے تھے، مگر ان کا دشمنی بھی ان کی بڑھتی جا رہی تھی، ان کا جو ہے انکار کرنا بھی بڑھتا جا رہا تھا، تو جب یہ طوالت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجربہ سے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا، ان کی صحبت میں رہ کے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے بہت سخت دل لوگ ہیں، اس لیے پھر ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی، بس تم دونوں یعنی دونوں بھائی جو ہے ثابت قدم بھی رہنا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا جو کہ نادان ہیں، یعنی جو یہ غلط راستے پہ خود چلے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنے راستے پہ لگا لیں۔ اس کے بعد جب یہ بدعا کی دعا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بدعا کو قبول بھی فرما لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو دریا سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور ان کے لشکر نے شرارت سے اور دشمنی سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا یعنی فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے یقین کر لیا
پھر وہ کہنے لگا کہ میں اب یقین کرتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر جس کے اوپر یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اسی پہ ایمان لاتا ہوں، اور میں اب فرما بردار ہوتا ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ کہتا ہے کہ حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور بہت فساد مچایا، تم نے گمراہوں میں سے تھے تم، یعنی اب تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی لاکھ کا لشکر لے کے، یعنی بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے تھے۔ پھر ان کو جب خبر ہوئی تو ایک بہت بڑا لشکر لے کے ان کے پیچھے نکلا تاکہ ان کے اوپر وہ یعنی سارے کے سارے اس کے ظلم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ بنی اسرائیل جب بحر کلزم کے کنارے پہنچے تو سخت پریشان ہوئے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور حق تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی دریا پر ماری، سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خدا تعالیٰ نے 12 راستے خشک بنا دیے، یہ پار ہو گئے۔ ادھر فرعون لشکر سمیت سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ خشک راستہ اس نے جب دیکھا تو اس نے بھی سب کو کہا کہ گھوڑے اپنے اس میں ڈال دو۔ جب ایک ایک کر کے تمام فوجوں نے دریا کے درمیان میں گھوڑے یعنی دریا میں گھوڑے ڈالے، اور وہ عین وسط میں جب پہنچ گئے گھوڑے تو پانی کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ مل جائے، فوراً پانی کے طبقات مل گئے، سب لشکر اور سامان موجوں کی نظر ہو گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوبتا ہوں تو اس وقت گھبرا کے ایمان اور اسلام کا لفظ زبان پر لے آیا کہ شاید بنی اسرائیل کا خدا ایمان کا لفظ سن کر دریا کی موجوں کا رخ ہٹا دے، یعنی باہر نکال دے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا، جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ اب ایمان لاتا ہوں، دوبارہ پھر جو ہے انکار کر دیتا تھا۔ تو اس وقت اس سے کیونکہ دنیا پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے جیسے مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب وغیرہ، تو اس وقت وہ پھر جب معافی مانگتا تھا تو عذاب ہٹ جاتا تھا، وہ سمجھنے لگا شاید اب بھی عذاب ہٹ جائے گا۔ جب اس نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پہ یہ ارشاد ہوا کہ الآن وقد عصیت قبل، پہلے سے تو نافرمانی کرتا رہا تھا، اب جا کے تم نے یہ کہا ہے، تو اب تمہاری جو ہے گمراہی اور سرکشی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تمہارے پر عذاب آ کے رہے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور تب تمہیں اعتبار آگے ہے، لیکن اب تمہاری اعتبار تو تمہیں آگے، لیکن تمہاری معافی قبول نہیں ہونے والی۔ بس آج کے دن ہم نجات دیتے ہیں تیرے بدن کو تاکہ تو ہو جائے واسطے اس کے وہ جو کہ پیچھے ہیں نشانی، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، یعنی کہ آج ہم تمہارے جسم کو تو بچا دیتے ہیں، یعنی تجھے تو نہیں بچائیں گے، تجھے تو غرق کر دیا، لیکن جسم کو بچا لیتے ہیں، جو کہ دیکھنے والے ان لوگوں کے لیے بھی ایک عبرت کا نشان بن جائے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری قدرتوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ پہ، اور کھانے کو دی ان کو صاف ستھری چیزیں، یعنی کہ بعد میں بنی اسرائیل کی ہی حکومت تھی، کیونکہ فرعون اس کا سارا لشکر تو ڈوب گیا تھا، تو پھر ان کو اتنی زیادہ سہولتیں، رزق اور اللہ کی طرف سے پسندیدہ جگہیں، ان کو سارے کی ساری بادشاہت ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھوٹ پڑ گئی ان میں، یعنی انہوں نے پھر اپنے اندر پھوٹ ڈال لی، اختلافات پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ پہنچی ان کو خبر کہ بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات میں انہوں نے اختلاف کیا۔ بس اگر ہوتے آپ بیچ شک کے، اگر ہیں آپ بیچ شک کے اس سے وہ جو کہ ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، بس پوچھئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو خبریں بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی، اگر ہم نے آپ کو کچھ بھی شک ہے ان کے بارے میں تو آپ کتاب پڑھنے والوں سے پوچھیے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں، جو اخبار سناتے ہیں کتابیں، تو ان سے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو وہ ان خبروں سے واقف ہیں آپ سے پہلے۔ بے شک آئی ہے تیرے پاس حق بات تیرے رب کی طرف سے، بس آپ شک میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی شک میں پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ کسی بھی صورت اگر آپ کو شک پہنچے تو آپ اہل کتاب سے، ان کی کتابوں کی وجہ سے ان کے پاس کیونکہ علم ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ آپ کبھی بھی شک میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہوئیے، اور نہ ہی ہونا آپ ان میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اگر ایسا ہوگا تو آپ بھی خرابی میں پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے اوپر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ
جو لوگ جن کے اوپر تیرے رب کا کلمہ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کلمہ تیرے رب کا، رب کی وہ بات جو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن پاک میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی کہ میں دوزخ جو میں نے بنا رکھی ہے اس سے بھی جنوں اور انسانوں کو بھروں گا. تو یعنی دوزخ کو جن انسان سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بھروں گا، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ پورا کرنا ہے، تو جن کے اوپر کلمہ کفر کا پکا ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر جہنم ثابت ہو گئی ہے، تو وہ پھر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اگرچہ پہنچی ان کو ساری نشانیاں، جب تک نہ دیکھنے عذاب دردناک. پھر کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی، پھر کام آتا ان کا ایمان لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لائی، اٹھا لیا ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور پہنچایا ہم نے ان کو فائدہ ایک مدت تک. یہاں بات ہو رہی ہے حضرت یونس السلام کی قوم پہ کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا بھی دے دیا تھا. یعنی جتنی بستیاں تک جھٹلا رہی تھی انبیاء کو اور شرارتوں کی وجہ سے عذاب کا موجب ٹھہری تھی، ان میں سے کسی کو بھی اس طرح کا ایمان لانے کی توفیق یا نوبت نہیں آئی جو عذاب الہی سے نجات دیتا اللہ تعالیٰ ان کو. یعنی کہ جیسے یہ عذاب ان کو نظر آتا تھا، عذاب ان کے اوپر آگ کے رہتا تھا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہی ایسی ہے کہ ان کی ہی صرف مثال ایسی ہے کہ جس نے ایمان لا کر اپنے آپ کو آسمانی عذاب سے بال بال بچا لیا تھا، باقی کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. وہ عذاب ان کے سروں پہ منڈرا رہا تھا، یعنی اوپر جیسے ان کو نظر آ رہا تھا. خدا تعالیٰ نے ان کو ایمان کی بدولت دنیائی زندگی میں اس بلا کو ٹال دیا، اور جس وقت تک انہیں دنیا میں رہنا تھا، وہاں کی برکات سے یعنی فائدہ اٹھانا تھا، تو تب تک وہ وہاں پہ رہے. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سرزمین موصل میں اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے. وہاں کے لوگ بت پرست تھے. یونس علیہ السلام لگاتار ان کو 7 سال تک نصیحت کرتا رہے، یا انہوں نے ایک نہیں سنی. تو جب دن بدن ان کا انکار اور ان کی تکذیب یعنی جھٹلانا بڑھتا رہا، آخر یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کو آگاہ کیا کہ باز نہیں آئے تو 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. جب تیسری شب آئی تو یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کر کھڑے ہو گئے. صبح ہوتے ہی ان کو عذاب کے آثار نظر آنے لگ گئے، یعنی قوم کو آسمان کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ نہایت ہولناک اور سیاہ بادل چھا گئے ہیں، اور پھر بادلوں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ پھر ان کے مکانوں سے قریب تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کی چھتیں بالکل تاریک ہو گئیں. یہ آثار جب ان سب نے دیکھے کہ ہلاکت ہی ہے، اب تو یقین ہو گیا انہیں کہ ہلاکت ہونے والی ہے، تو یونس السلام کی تلاش میں وہ نکلے. وہ ان کو جب نہیں ملے تو وہ سب لوگ مل کے یعنی عورتوں بچوں سمیت اپنے جانور مویشی بھی انہوں نے ساتھ لے لیے، جنگل میں نکل گئے اور سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. خوف سے چیخیں مارتے تھے اور بڑے اخلاص اور بڑا گڑ گڑا کے خدا کو پکار رہے تھے. چاروں طرف آہو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور کہتے جاتے تھے کہ آمنا بما جاء بہ یونس، جو کچھ بھی یونس السلام یعنی ہمارے پاس لائے ہیں تو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باہو بکا پر رحم فرمایا اور سارے عذاب جو حویدہ تھے اس وقت وہ اٹھا لیے گئے. یہاں پہنچ کر علماء سلف کے 2 قول ہیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابھی اصلی عذاب کا معائنہ ان کو نہیں ہوا تھا، صرف علامات اور آثار نظر آئے تھے. ایسے وقت کا ایمان شرعاً معتبر ہے اور نفع دے سکتا ہے. تو ایمان باز جو معتبر مقبول نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عین عذاب کو دیکھ کر اس میں پھنس کر ایمان لائے، جیسے فرعون نے سمندر کی موجوں میں پھنس کر اقرار کیا تھا. لیکن بعض علماء کے نزدیک قوم یونس کا ایمان بھی فرعون کی طرح ہی ایمان باز تھا، جو عام ضابطہ کے مطابق نافع نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خلاف قاعدہ یعنی بطور استثناء اس قوم کے ساتھ یہ ایمان معتبر رکھا، فرعون کے ایمان کی طرح رد نہیں فرمایا. پھر اختلاف ہوا ہے کہ آیا ان کے ایمان کا معتبر ہونا صرف دنیاوی زندگی تک محدود تھا یا دنیا کے بعد بھی یعنی آخرت میں بھی عذاب ٹل گیا ہے. تو ابن کثیر وغیرہ نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی ہے، یعنی دنیا آخرت دونوں میں یہ ایمان ان کے لیے مفید اور معتبر ہوگا. اور اگر تیرا رب چاہتا تو بے شک ایمان لے آتے جتنے بھی لوگ دنیا میں زمین میں ہیں سب کے سب. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے ہی ایمان لاتے. کیا تو اب زبردستی کرے گا لوگوں پر کہ وہ سارے ہی ایمان والے ہو جائیں؟ اور کسی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ گندگی جس پہ چاہتا ہے ڈالتا ہے، جو اس پہ ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے. تو وہاں سے بھیجو تو کہہ دیجئے دیکھو
کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کے جو مانتے نہیں ہیں۔ وَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، یعنی نہیں وہ انتظار کرتے مگر انہی جیسے دنوں کا انتظار کرتے ہیں جن سے پہلے لوگوں کے ساتھ واقعات گزرے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی ایسی ضدی اور اتنی سخت قسم کی جو سخت دل کی قوم ہے، جو کسی دلیل کو کسی نشان کو نہیں مانتی، تو کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتا، صرف جھٹلاتے ہی ہیں۔ ان کا یہ بھی انتظار کریں، سو بہتر ہے تم اور دونوں مل کر اس وقت کا انتظار کرو تاکہ سچے کا اور جھوٹے کا پتہ چل جائے، آخری فیصلہ سامنے آ جائے۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان والے ہیں، اسی طرح ذمہ ہے اوپر ہمارے نجات دینا ایمان والوں کو، یعنی ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، بس میں تو پھر بھی عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اور لیکن میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ وہ ذات ہے جو کہ وفات دیتا ہے تم کو، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہی رہوں، اور یہ کہ میں اپنے چہرے کو یک طرفہ دین کی طرف سیدھا رکھوں، اور نہ تم مشرکین میں سے ہونا، اور نہ تم پکارو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی مخلوق کو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتی ہے اور نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے، پس اگر تو یہ کام کرے گا تو بس بے شک اس وقت نادانوں میں سے ہوگا۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، بس نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا اس کے سوا، اور اگر پہنچائے تجھ کو کچھ بھلائی، بس کوئی بھی پھیرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔ وہ پہنچاتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، یعنی اپنے فضل کو جس کو بھی چاہتا ہے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچی بات پہنچی ہے، پس جو کوئی بھی ہدایت پائے گا، پس جو کوئی بھی ہدایت پہ آئے گا، یعنی راہ ہدایت پہ جو بھی آئے گا، پس وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت کے راستے پہ آئے گا، اور جو کوئی بھی گمراہ ہوگا وہ گمراہ ہونا بھی یعنی بہکنا بھی اس کے اپنے اوپر ہی ہے، اور میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں۔ اور آپ بھی انہی چیزوں کی صرف پیروی کرنا، انہی احکامات کی پیروی کرنا جو آپ کی طرف وحی کی جاتے ہیں، اور آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہی بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہود، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے کہ جانچ لی ہے اس کی باتوں کو، پھر کھول دی گئی ہیں ایک حکمت والے باخبر کی جانب سے۔ اور اس نے کیا کہا یا کیا حکم دیا کہ تم نہ عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی بھی، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ہی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہوں۔ اور یہ کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ بخشوا لو اپنے پروردگار سے، پھر تم اسی کی طرف رجوع رکھو، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اچھا فائدہ پہنچانا ایک وقت مقررہ تک، اور وہ ہر زیادتی کرنے والوں کو، یعنی جو زیادتی کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہر اچھا زیادہ کرنا، جب بھلائیوں کا زیادہ کرنا، نیکیوں کا زیادہ کرنا، فضل کا زیادہ کرنا، یعنی جو بھی زیادہ کرے گا نیکیاں تو اس کو بھی وہ زیادہ دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا، یعنی جتنا نیکیوں میں بڑھتے جاؤ گے اللہ اپنا فضل زیادہ کرتا جائے گا۔ اور اگر تم پھر بھی پھر جاؤ گے، یعنی سب نشانیاں آنے کے بعد، بات کو سمجھنے کے بعد، بس بے شک میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، طرف اللہ ہی کہ تمہیں لوٹنا ہوگا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خبردار سن لو کہ بے شک وہ جو تم اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہو نا، کہ جو تم اپنے کچھ حصے چھپاؤ اس ایسا کرنے سے، تو خبردار سن لو جب تم دوہرا کرتے ہو تو اپنے سینوں کو، اور جب تم اپنے کپڑے پہنتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، وہ جو کہ تمہارے بھید ہیں، وہ جن کو تم چھپاتے ہو، اور جو تمہاری ظاہری چیزیں ہیں ان کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یعنی کچھ صحابہ کرام ایسے ہوں گے کیونکہ اس آیت میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، لیکن یہ بھی جو ہے ایک روایت ہے، بعض طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ
کچھ صحابہ کرام کپڑے پہنتے ہوئے اپنی جو ہے کمر کو وغیرہ کو نیچے جھکا لیتے تھے تاکہ شرمگاہ نظر نہ آئے، تو اس لیے فرمایا کہ استنجا کرنا ہو یا پھر جماع کرنا ہو یا پھر کپڑے بدلنے ہو تو اپنے حصے کو، برہنہ حصے کو تم شرماتے ہوئے چھپاتے ہو نا اگر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ کچھ بھی تو اس سے مخفی نہیں ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو ایسا یعنی کہ کرنا جو کہ اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتا، تو ایسا کرنا تو کارآمد نہیں ہے۔ اور کوئی نہیں ہے چلنے پھرنے والا زمین پر مگر اللہ تعالیٰ پہ اس کی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہر ایک چرند پرند زمین کے جانداروں پہ ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے اور وہ جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ بھی اس کو معلوم ہے، اور جہاں وہ سونپا جائے گا یعنی کہ جہاں وہ مر کے دفن ہوگا یا جہاں کہیں بھی وہ دفن بھی نہیں ہوتے، بعض مردے کہیں کسی طریقے سے جو ان کو چھپایا جاتا ہے، تو جو بھی ان کو جہاں پہ بھی سونپا جاتا ہے، جیسے کچھ مردوں کو جلا دیا جاتا ہے تو یا پھر ہوا اڑا دیتی ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، ہر جگہ جو بھی ان کو ٹھکانہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور سب کچھ کھلی کتاب میں بھی موجود ہے، یعنی پہلے اللہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے جو بھی علم ہوتا ہے اللہ کو جس کے پاس، وہ کتاب لوح محفوظ میں بھی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جی، یہاں آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا، یعنی جو مخلوق ہے اس کو پانی فرمایا، جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا، تو وجعلنا من الماء کل شیء، اس وقت عرش خداوندی اسی کے اوپر تھا، جیسے اب سماوات یعنی سارے آسمان کے اوپر ہے، گویا یہ ایک صورت تھی جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ کائنات کا مادہ اور ذریعہ حیات بالکلیہ رب العرش کے تسلط میں ہے، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون سا تم میں سے اچھا کام کرتا ہے۔ اگر تو کہے کہ بے شک تم اٹھو گے مرنے کے بعد، تو وہ ضرور بضرور، یعنی وہ جو کافر ہیں وہ ضرور بضرور کافر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، یعنی کہ جب تمہارے بیانات سنتے ہیں اور تمہارا کلام سنتے ہیں تو وہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں اٹھو گے، دوبارہ زندگی ہے، تو وہ کہتے ہیں کھلا جو اس کا کلام ہے کھلا کا کھلا جادو ہے، اور اگر ہم روک کے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک تو کہنے لگتے ہیں کس چیز نے روک دیا ہے عذاب کو، یعنی کہ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کیوں نہیں لے کے آ رہے جس کا تم نے ہمیں ڈراوا دیا ہے، تو کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے؟ خبردار سن لو جس دن وہ آئے گا نہ تو وہ پھیرا نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ جب آ جائے گا تو وہ واپس نہیں جائے گا اور ہر چیز کو گھیر لے گا، اور تمہارے وہ ٹھٹھے جو مذاق کرتے ہیں اس کے سمیت گھیرے گا، اور اگر ہم چکھائیں کسی آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر وہ چھین لے اس سے، تو اس وقت وہ البتہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بھی اچھی چیز اس کو دیں، کوئی رحمت دیں، کوئی اس کو بھلائیاں دیں، تو جب اس سے چھینی جاتی ہیں تو وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، حالانکہ ہم نے ہی اس کو دی تھی وہ، اور اگر ہم اس کو نعمتیں چکھائیں اپنی طرف سے تکلیفوں کے بعد، یعنی کہ تکلیف آئی تو اس کے بعد اس کو اچھے حالات میں کر دیا، تکلیفوں کے بعد ان تکلیفوں کو جو اس نے برداشت کی ہوتی ہیں، اس کے بعد جب اچھے حالات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان پہ کر دیتا ہوں، تو وہ اس وقت ان سے برائیاں میری طرف سے دور ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ بڑا اترانے لگ جاتا ہے، بڑا شیخی خورا ہو جاتا ہے، یعنی بجائے شکر کرنے کے وہ شیخیاں مارتا ہے، اور اس کو لگتا ہے یہ جو اللہ نے نہیں عطا کی ہیں یہ چیزیں یا میرے فلاں مصیبت کے بدلے میں صبر پہ مجھے نہیں ملی، بلکہ یہ میرا حق ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، یعنی کہ صرف عمل صالح اور صبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بس شاید کہ آپ چھوڑ بیٹھیں گے کچھ چیزیں اس میں سے وہ جو کہ وہی آئی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو اس سے آپ کا دل اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ اترا، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کارساز ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کو بتانے سے، ان کے جیسے کہ معبودوں کو برا کہنے سے آپ کے دل میں یہ آ سکتا ہے ان کے کہ میں ان سے تھوڑا زیادہ سختی نہ کروں، اور آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے کے آؤں، ان کے معبودوں سے ان کو نہ ہٹاؤں، باقی کچھ اور باتیں کہہ لوں، کچھ باتیں ابھی روک رکھوں، یعنی آہستہ آہستہ سمجھاؤں، تو لیکن آپ کے دل میں یہ تنگی نہیں آنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے دل میں یہ بھی آئے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی خزانہ اترتا اور آسمان سے کوئی فرشتہ آتا،
تو یہ چیزیں ان کے دل کی آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو صرف ہم نے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ زبردستی سے ایمان پہ مجبور کریں، اور اس چیز کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں، یہ ساری ذمہ داری اللہ کے اوپر ہی ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ تو اس کو گھڑ لایا ہے، یعنی کہ یا تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس قرآن کو بنا کے لے آیا، اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو ان کو کہو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس کے جیسی بنا کر، یعنی تم بھی اس کے جیسی گھڑ کے لے آؤ، لا کے دکھا دو، تم بھی تو عربی دان ہو۔ اور اس میں یہ فرمایا اس کے ساتھ ہی کہ تم جن کو بھی تم طاقت رکھ سکتے ہو اپنے ساتھ ملا لو، ان کو بھی بلا لو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مخلوق بھی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہے تمہاری 10 صورتیں بنانے میں، اگر تم سچے ہو ان سب کو ملا کے اپنا یہ کام کر کے دکھا دو۔ بس اگر نہ وہ پورا کریں تمہارا کہنا، یعنی وہ ایسا نہیں کریں، تو جان لو کہ قرآن پاک جو اترا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اسی کو تم مانتے رہو۔ جو کوئی بھی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، ہم اس کو ہم پورا دیں گے ان کی طرف ان کے عملوں کا بدلہ اسی زندگی میں، اور ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وہی لوگ ہیں اور جو لوگ ایسے ہیں کہ، لیکن اگر ان کے لیے فرمایا کہ جو دنیا کے صرف دنیا ہی چاہتے ہیں تو ان کو دنیا دی جائے گی، یہی ہیں جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہوگا، جو صرف دنیا کو ہی چاہتے ہیں اور اسی کا سوال کرتے ہیں، اور وہی جو ہے ان کو نظر آتی ہے آگے پیچھے ہر طرف۔ تو ایسے لوگوں کو ہم اس سے دے دیں گے جتنا بھی ان کے حصے میں لکھا ہے دنیا میں، لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے، اور ان سے وہ جو کچھ یہاں پہ وہ کام اچھے اگر انہوں نے کیے بھی تھے تو وہ ان کے سب باطل چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، جو بھی یہاں اچھے اگر انہوں نے کام اچھے کیے بھی ہیں یہاں ہی رہ جائیں گے۔ بھلا ایک شخص وہ جو کہ صاف راستے پہ ہوتا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ایک شاہد بھی ہے اللہ کی طرف سے، اس سے پہلے گواہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، وہ رستہ بتاتی تھی اور پیشوا اور رحمت تھی، وہی لوگ ہیں کہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، اور جو کوئی بھی منکر ہوتا ہے اس قرآن پاک کا سب فرقوں میں سے، پس آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس آپ شک میں پڑنے والوں میں سے اس کی طرف سے نہ ہونا، بے شک وہ سچ ہے، حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے، اپنے رب کے سامنے پیش کی جائیں گے، یعنی روبرو ہو کے آئیں گے، اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے پروردگار پر۔ خبردار سن لو کہ اللہ کی لعنت ہوگی ظالموں پر، ان ظالموں پہ جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ہر وقت ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، وہ آخرت کا انکار بھی کیا کرتے تھے۔ وہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھکانے والے، وہ زمین میں بھاگ کر ہوگا ان کے لیے اللہ، اور نہ ہی ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی، ان کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ نہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی، اور نہیں وہ طاقت رکھتے تھے سننے کی، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ دنیا میں وہ کسی قسم کی بات حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی کچھ دیکھ کے بھی سمجھتے تھے۔ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹا دیا، اور وہ گم ہو گیا ان سے، ضائع ہو گیا ان سے جو کچھ بھی وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو بھی جھوٹ طوفان گھڑتے تھے، وہاں جا کے ان سے سب کھو جائے گا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، یعنی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوگا، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے کہ ایک اندھا اور دوسرا بہرا ہوتا ہے، اور بہرا ایک تو یعنی اندھا ہوتا ہے اور بہرا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ پھر بھی تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے کھلا سنانے والا ہوں، ڈر کی باتوں کو کھول کر سنانے والا ہوں، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، بے شک میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میں تمہارے اوپر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کافروں کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم
یعنی کافروں کی قوم کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اس قوم کے سرداروں نے کہا، سب نے مل کے کہا، یعنی حضرت یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے نبی کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر دردناک عذاب سے، پس ان لوگوں جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے جیسا ہی آدمی نظر آتا ہے، ہم تمہارے اندر اپنے سے علاوہ یعنی کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں، کوئی تابع ہوا ہو تیرا مگر ہم ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صرف رذیل قسم کے لوگ ہیں، نچلے قسم کے، نیچی ذات کے لوگ ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو کوئی بھی بھلائی اپنے سے زیادہ، بلکہ ہمیں تو گمان ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہے میری قوم، دیکھو تو تم اگر میں ہوں ایک صاف رستے پہ اپنے پروردگار کی طرف سے، اور اس نے مجھے رحمت بھی عطا کی ہے اپنی طرف سے، تو تمہاری آنکھیں اس بات سے اندھی ہو گئی ہیں کیا؟ تو کیا تم مجبور کر سکتے ہو اس بات پر، اور تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پر ہے، یعنی میرا اجر، میری مزدوری تو صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اور میں نہیں ہوں ہانکنے والا ایمان والوں کو، بے شک وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کرنے پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قوم ہی جاہل ہو۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ کے کاموں میں؟ اگر ان کو ہانک دوں، کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی کہ جو میرے پاس لگے ہوئے لوگ ہیں، تم کہتے ہو کہ ان کو دور کر دو، اور مسلمانوں کو، کہ ہم ان کی وجہ سے تمہارے قریب نہیں آتے، تو میں ان کو کیسے یہاں اپنی طرف سے ہانک دوں، کیسے ان کو دور کر دوں؟ کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ پھر مجھے کیسے یعنی نجات دے گا؟ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر کون ہوگا میرا؟ کیا تمہیں ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہیں میں کہتا کہ تمہاری آنکھوں میں، اور نہیں کہتا میں جو لوگ تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھلائی دے گا زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، یعنی کہ نبوت یا کوئی اور بھلائی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو جو کہ ان کے دلوں میں ہے، ان کے، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گا اگر میں ایسا کروں گا۔ اچھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی تھی، یہ آگے ان کا نام آیا، پیچھے بھی آیا تھا، میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، لیکن میں نے سمجھا شاید کسی اور، کیونکہ یہاں پہ تمام نبیوں کی طرف بھیجا ہم نے، یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی طرف، تمام نہیں یعنی جتنے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ فلاں قوم کی طرف ہم نے فلاں کو بھیجا، فلاں کی طرف فلاں کو بھیجا، وہ تقریباً سب کے جواب ملتے جلتے ہی ہیں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا، وہ گئے، حضرت شعیب کی بھی بات ہے اس میں کہ وہ اپنی قوم کی طرف گئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہے یہاں پہ، قوم ہود کی یہاں پہ بات آ رہی کہ ہود علیہ السلام ان کی طرف گئے، اور سورت کا نام بھی ہود ہی ہے، تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس میں بات آئے گی، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے، تو کیونکہ یہاں پہ تقریباً نبیوں کی ایک جیسی باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی قوموں کی طرف گئے، تو انہوں نے وہاں ان کو کیا کہا، تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے جب یہ باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاس سے یہ نیچ قسم کے لوگوں کو دور کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اگر ان لوگوں کو جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں ایسے دور کر دوں تو اللہ تو مجھے کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا اور بہت زیادہ جھگڑ چکا تو ہم سے، اب تو لے ہی وہ وعدہ جو تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے، اور اگر تو سچا ہے تو لے کے آ کے دکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا، اور تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، اور نہیں کارگر ہوئی تم کو میری نصیحت جو کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہیں نصیحت کروں،
یعنی کہ میں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے تھے، 950 سال، اتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر فرمایا تھا۔ تو جب بھی ان کی قوم میں سے بالکل تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اور وہی صرف ان کے ساتھ بچ سکے تھے، جس میں کہ آتا ہے کہ وہ سارے ملا کے تو 11 مرد اور عورتیں تھے، اور 950 سال تبلیغ انہوں نے کی۔ پھر ان کو جب انہوں نے کہا کہ لے آ تو عذاب، آخر میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے گا تمہارے اوپر اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں نے تو تمہیں بہت نصیحتیں کر لی ہیں، تم نہیں مانتے ہو میری نصیحتوں کو، تو اب پھر تم پہ عذاب ہی آئے گا اور تم اس سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ تو میں نے تو یہی چاہا تھا کہ تمہیں نصیحت کروں، تم مان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا کہ تم کو گمراہ کرتے تو وہی پھر تمہیں گمراہی کرے گا، رسوائی کرے گا، کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے قرآن پاک کو؟ کہہ دیجئے کہ اگر تو بنا لایا اس کو، یعنی گھڑ لایا اس کو، تو میرے اوپر کوئی کچھ بھی لازم نہیں ہے میرا گناہ، اور میں بری ہوں، بری ذمہ اسے وہ جو کہ تم جرم کرتے ہو۔ اور حکم ہوا نوح کی طرف کہ اب ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں سے مگر جو کوئی ایمان لا چکے۔ اس میں اگر نیٹ نہیں چل رہا تو میں اس کو اتار دیتی ہوں، ریکارڈنگ بھی رہنے دو، بہت اریٹیشن ہو رہی ہے اس سے، نہیں چل رہا نیٹ۔ ایک تو میں نے یہ اینک لگانی ہوتی ہے پسند کی ہے، اتنی ایسے لگتا ہے کہ شکایت میں آ گئی، کان بھی درد کر رہے ہیں۔ اور حکم کیا گیا، وہی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کی، کہ بے شک جو کوئی ہرگز بھی ایمان لائے گا نہیں لائے گا تیری قوم میں سے مگر جتنے بھی یعنی تحقیق پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، یعنی اس کے بعد جو بھی ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے، تو آپ اب غمگین نہ ہوں ان کے کاموں پہ جو وہ کر رہے ہیں۔ جی یہاں رکھ لیتی ہوں، شاید تھوڑی سی آواز اونچی ہو جائے۔ اور کشتی بنائیے ہمارے روبرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارے سامنے اب کشتی بنائیے اور ہماری وحی کا انتظار کیجئے، ہمارے حکم کا انتظار کیجئے، اور اپنے لوگوں سے، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے بات نہ کیجئے، اب بے شک یہ غرق ہی ہونے والے ہیں۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنایا کرتے تھے تو جب کبھی بھی ان کے پاس سے ان کی قوم کے لوگ گزرتے تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، اور وہ کہتے تھے کہ یعنی مذاق میں یہ کہتے تھے اچھا اب تم نے یہ بڑھئی والا کام شروع کر دیا، لکڑی کا کام شروع کر دیا، اچھا بڑی دیر تک تو تم ہمیں نبی بن کے دکھاتے رہے اور نصیحت پندوں نصیحت کرتے رہے، آج تم نے اپنا کام یعنی پیشہ دوسرا اختیار کر لیا ہے۔ یہ مذاق میں کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا اب تم نے یہ کام کر لیا، اچھا اس کیا کرو گے اس کشتی کا جو تم بنا رہے ہو؟ پھر سوال پوچھتے تھے کہ اچھا اس میں کیا کرو گے، کیا کرنے والے ہو؟ پھر وہ بتاتے تھے کہ اس میں نے جتنے بھی لوگ ہوں گے یعنی کہ کشتی میں جو سوار ہوں گے وہ بچ جائیں گے، ایمان والے میرے ساتھی لوگ، اور باقی جو ہے نا وہ ڈوب جائیں گے۔ تو وہ پھر اس پہ بھی مذاق کرتے تھے، کہتے اچھا کشتی تم لوگ یہ خشکی پہ چلاؤ گے، یعنی کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ پانی آنے والا ہے نا۔ فرمایا کہ مذاق وہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہنستے ہو تو ہم بھی تم پہ ہنستے ہیں جیسے کہ تم ہنستے ہو، یعنی ایسا وقت جلدی آنے والا ہے، اب جلدی تم جان لو گے کہ کس پہ عذاب آتا ہے رسوائی والا، اور اترتا ہے اس پہ دائمی بن کے، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور جوش مارا تنور نے، یعنی اوپر اور نیچے سے جب جوش پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ جو روٹیوں کے تنور بھی تھے وہ بھی پانیوں سے بھر گئے۔ ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے 2 جوڑے چڑھا لے، یعنی نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں بٹھا لے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر میرا قول پورا ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ تمہارے گھر والے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لانے والے، یعنی ان کی ایک بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی جو ایمان والی نہیں تھی، اور ایک بیٹا، اس لیے یہاں پہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یہاں پہ اس کشتی میں چڑھا لو، اور 2 جوڑے ہر چیز کے، یعنی کہ جوڑا یہاں پہ بٹھا لو نر اور مادہ کا، تاکہ اگلی جو نسل ہے وہ سب چیزوں کی چل سکے۔ ساتھ ہی استثناء کر دیا کہ جن کے اوپر میرا حکم پورا ہو چکا، یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، تو اس میں یہی فرمایا کہ ان کی ایک بیوی اور بیٹا ایمان نہیں لائے تھے، صرف تھوڑے سے ہی لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ،
اور انہوں نے کہا کہ اور فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ سوار ہو جائے اس میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس کشتی میں چلنا اور اس کا ٹھہرنا جس کا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، بے شک رب میرا البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی کے بارے میں ہے کہ وہ چلی جا رہی تھی لہروں میں جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے، اور پکارا اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ کنارے کنارے ہو کے جا رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جا، سوار ہو جا، تو وہ اور تم کافروں کے ساتھ غرق نہ ہونا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ کے ساتھ جا کے لگ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے ان کے جن پہ اللہ ہی رحم کر دے۔ اور اسی دوران میں ان دونوں کے باپ بیٹوں کی بات چیت کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، اور وہ بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر یعنی اتنا جب عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقیل یا ارض ابلعی کہہ کے آسمان کو تھما دیا کہ اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور آسمان تھم جا، یعنی زمین کو بھی کہا کہ زمین اپنا پانی چوس لے، اور آسمان کو کہا کہ تو بھی تھم جا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وغیض الماء، سارا پانی سکھا دیا گیا یعنی اللہ کے حکم سے، وقضی الامر، اور کام تمام ہو چکا جو بھی اللہ نے کرنا تھا۔ اور کشتی تھی جو وہ جودی پہاڑ پہ جا لگی، اور کہا گیا کہ دوری ہو قوم ظالموں کے لیے، یعنی کہ ظالموں کی قوم، جیسے ہم کہتے ہیں خسف ہم جہاں پاک، یعنی ساری قوم سے نجات ملی۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، کہا کہ اے رب میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے تھا، یعنی کہ دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے انسان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ان کا بیٹا چاہے وہ کافر ہی تھا لیکن کتنے پریشان ہوئے کہ اے اللہ میرا تو بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے، تو تو احکم الحاکمین ہے، یعنی تو نے تو کہا تھا اپنے اہل کو بھی سوار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ وہ یقیناً تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، یعنی کہ میں اس کو تیرے گھر والوں میں سے نہیں مانتا۔ جب کنعان غرق ہوا تو پریشان ہوئے، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ میرا بیٹا تھا وہ، تو تیرا تو وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کہ نہیں وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے کام خراب تھے، بس اب اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جس چیز کا تجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو وہ بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی میری تجھ کو نصیحت ہے کہ اب مجھ سے مت پوچھنا اس کے بارے میں جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے رب میرے بے شک میں آتا ہوں تیری پناہ لیتا ہوں میں تیری، یہ کہ میں ایسے سوال پوچھوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور یہ کہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی وقت صبر کر لیا، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا پتہ، جو مجھے پتہ ہے مجھ سے یہ سوال نہ کرنا، وہ نہیں تھا تیرے گھر والے، جیسے کسی کو کہہ دیتے نہیں وہ تیرا کچھ نہیں لگتا، کبھی کبھی بات بھی تو تنگ آ کے اپنے بچے کو کہہ دیتا ہے تو میرا کچھ نہیں لگتا، تو میرا ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اہل میں سے نہیں تھا تو ان کا بیٹا ہی نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اس اہل ہی نہیں تھا کہ تو اس کو اپنا بیٹا کہے، کیونکہ اس کے کام ایسے تھے کہ وہ غیر صالح کام کرتا تھا، مطلب وہ انکار کرتا تھا، وہ کافر تھا، اب مجھ سے اس کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت صبر کر لیا، اسی وقت اپنے دم گھونٹ لیا اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ معاف کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ آئندہ میں ایسے سوال کروں اور ایسا نہ ہے کہ تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے، تو اس صورت میں تو میں بہت ہی گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح اتر جا تو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں تیرے ساتھ تمہارے اوپر، یعنی اور ان فرقوں کے اوپر بھی وہ جو کہ تیرے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والوں کے اوپر بھی، اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ پہنچائیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ غیب کی خبروں میں سے، اب اللہ تعالیٰ یہ ساری خبریں دے کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی سے سناتے ہیں، وحی یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ تو وہاں پہ حاضر نہیں تھے، آپ تو نہیں جانتے تھے ان کے بارے میں کچھ بھی، اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے کچھ جانتی تھی، بس آپ صبر کیجئے، یعنی جو آپ کو جھٹلاتے ہیں نا آپ کی قوم والے بھی، تو دیکھیے ان کے ساتھ بھی پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو کیسے کیسے محنتیں انہوں نے کی، 950 سال تبلیغ کے بعد کیا انجام ہوا کہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔
بیٹا بھی گیا، اس میں اپنی بیوی بھی چلی گئی، تو انہوں نے بھی اتنا صبر کیا۔ تو آپ بھی ان ایسے کافروں کی باتوں پہ پریشان مت ہوئیے، صبر کیجئے، بے شک انجام بھلا، جو اچھا انجام ہے وہ ڈرنے والوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ بھائی سے مراد یعنی انہی میں سے، بندوں میں سے ہی تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، بندگی کرو تم صرف اللہ کی، جو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تم سب جھوٹ گھڑ کے لاتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے سارا کا سارا کام۔ اے میری قوم، میں تم سے کسی بات کا اجر نہیں لینا چاہتا، یعنی کسی بات کی مزدوری نہیں میں مانگتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں، میری مزدوری صرف میرے پروردگار کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پس نہیں تم عقل کرتے؟ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے اوپر چھوڑے گا آسمان کو دھارے مارتا ہوا، یعنی موقع بموقع وہ تمہیں بارشوں سے نوازے گا، کیونکہ وہ کھیتی سے شغل تھا اس قوم کا، بڑی دلچسپی سے وہ کھیتی کا کام کرتے تھے، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری جو فوائد اور برکات بیان کیے گئے وہی والے کیے گئے جو اس قوم کو شوق تھا، اس لیے کہا کہ تمہارے اوپر وہ آسمان کی دھاریں چھوڑ دے گا، اور تمہیں قوت میں بھی، قوت سے مراد یعنی زور پہ زور دے گا تمہیں، اور اس کی باتوں سے روح گردانی صرف گناہگار ہی کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اے ہود، کیا تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے آئے ہو، اور ہم اپنے معبودوں کو ہرگز بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں تیرے کہنے سے، اور ہم تیری باتوں کو نہیں ماننے والے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے بعض معبودوں کا یعنی وہ جو بت ہیں ان کا سایہ پڑ گیا ہے، کیونکہ تم ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں تو بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اس کے علاوہ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا بس تم مکر کر لو میرے ساتھ، یعنی اس اللہ کو چھوڑ کے جتنی بھی جو تم ہو سب کے سب اپنے بتوں کو بھی مجتمع کر لو، سب کو میرے ساتھ کوئی بھی تدبیر بنا لو میرے لیے، پھر مجھے بے شک مہلت بھی نہ دینا، بے شک میں تو اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی وہی پروردگار ہے، کوئی بھی زمین پہ پاؤں دھرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے ہاتھ میں اس کی چوٹی ہے، سب کچھ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پہ ہے، بس اگر وہ منہ پھیریں گے تو میں پہنچا دوں گا تم کو جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں بھیجا تھا تمہاری طرف، اور قائم مقام کر دوں گا، اور قائم مقام کرے گا میرا پروردگار کوئی کسی اور قوم کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کچھ بھی اللہ کا، یعنی اللہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگران ہے۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ نجات دی، یعنی اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی، اور نجات دی ہم نے ان کو گاڑے عذاب سے۔ اور یہ عاد تھے یعنی قوم عاد تھے، منکر ہوئے تھے وہ اپنے رب کی باتوں سے، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، اور انہوں نے سرکش مخالفین کا حکم مانا تھا، اور پیچھے پڑ گئے تھے وہ، اور ان کے پیچھے لگ گئی تھی دنیا کی زندگی کی پھٹکار، قیامت کے دن تک جو ان پہ پھٹکار رہے گی۔ خبردار سن لو کہ بے شک قوم عاد اپنے پروردگار کا کفر کرتے تھے، خبردار سن لو کہ قوم عاد اور قوم ہود کے لیے پھٹکار ہے۔ اچھا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اسی نے بنایا ہے تم کو بھی زمین سے اور بسایا ہے تم کو اسی میں، یعنی اسی زمین کی مٹی سے بنے ہو، اسی میں تم رہتے ہو بستے ہو، تو تم اس اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشوا لو، اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب جو ہے وہ جلد ہی قبول کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تو ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تجھ سے تو ہمیں یہ امید نہیں تھی ایسی باتوں کی، یعنی کہ جو تم کر رہے ہو پہلے سے، ہم تم سے ایسا نہیں سمجھتے تھے، کیا تو ہمیں ایسی چیزوں کی پرستی سے منع کرتا ہے
عبادت سے منع کرتا ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، جن کی عبادت یعنی ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، بے شک ہم البتہ اس بات کے بارے میں شک میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہمارا دل نہیں مانتا یعنی ایسا کرنے کو۔ انہوں نے کہا ہے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی ہے میرے پروردگار کی طرف سے، کچھ مجھے جو ہے روشن باتیں ملی ہیں، اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے، بس کون بچائے گا مجھ کو اس سے، اس اللہ تعالیٰ سے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ تو جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، یعنی وہ کہتے تھے کہ تم بھی یہی کام کرو اور تم کیوں بتوں سے انحراف کر رہے ہو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر میں اس پروردگار کی نافرمانی کروں گا اور جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ میں کروں گا تو سوائے گھاٹے کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا، زمین میں چلتی پھرتے رہے، کھائے پیے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ حالانکہ وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان کے کہنے سے ہی اتری تھی، وہ کہتے تھے ہم کوئی نشانی دکھا پھر ہم مانیں گے، اور پھر کافی دیر لگے رہے، مانتے نہیں تھے۔ جو پھر حضرت صالح نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے میں نشانی اتار دیتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کیا نشانی ہونی چاہیے۔ نشانی بھی پھر ان کی مرضی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اونٹنی اترواؤ، فلاں پہاڑ سے اترے وہ، اور اس کا ایک بچہ بھی ہو ساتھ میں، اور وہ بھی اسی جیسا ہو، یعنی جیسی اونٹنی ہو اور اس کلر کی ہو، ایسا ڈیزائن ہو، اس کا بچہ بھی ویسا ہی ہو، سیم ٹو سیم یعنی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اونٹنی ان کے لیے وہاں سے نمودار ہوئی، نکلی، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ اگر اب یہ آ ہی گئی ہے نشانی اللہ کی تمہاری طرف، تو اب اس کی طرف غلط نیت سے نہ دیکھنا، اور اس کو جو ہے نا زمین میں کھلا چھوڑ دو، اللہ کی ہے یہ، اس کو کھانے پینے دو تم لوگ۔ اب ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ چرتی پھرتی ہے، ہمارے جانوروں کا بھی جو ہے نا چارہ کھا جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ اس بات سے مانے ہی نہیں کہ صالح نے منع کیا ہے ہمیں، ان کو کہا کہ برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ ان کو کہا گیا 3 دن تک صرف اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جھوٹی باتیں میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تمہارے پر جو عذاب آئے گا وہ آ کے رہے گا، کیونکہ تم نے نشانی کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا۔ پھر جب پہنچا حکم ہمارا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان ایمان والوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور برے دن کے عذاب سے بھی اور رسوائی سے بھی، اس دن کی رسوائی سے جو ان کے اوپر رسوائی آئی تھی، یعنی عذاب کے ساتھ ظاہر رسوائی تھی، صرف ان کو بچایا جو ایمان والے تھے، اور نبی پاک کو بچایا صالح علیہ السلام کو، باقی سب کو اس عذاب میں غرق کیا۔ بے شک رب آپ کا وہی زبردست ہے، غالب ہے۔ عذاب ان کو یہ آیا تھا کہ ان کو ان ظالموں کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑا تھا، اور صبح کے وقت اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہوئے ملے تھے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہاں پہ کبھی تھے ہی نہیں۔ خبردار سن لو، بے شک قوم سمود نے کفر کیا تھا اپنے پروردگار کا، خبردار سن لو کہ قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے، انہوں نے کہا سلام کیا، انہوں نے سلام ہے، تو انہوں نے بھی فرمایا سلام، یعنی سلام کے بدلے میں سلام حضرت ابراہیم نے کہا۔ پھر انہوں نے دیر نہیں کی، جلدی سے ایک بچڑا تلا ہوا لے کے آگے مہمانوں کے پاس۔ بس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی چیز کی طرف نہیں چل رہے، تو ان کے دل میں کھٹکا ہوا، اور وہ اپنے دل میں ڈرے، انہوں نے خوف محسوس کیا کہ شاید یہ ہمارے دشمن ہیں۔ میں نے پینسل پکڑی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ، جب وہ مہمانوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں، تو یہ ان کو کہنے لگے کہ آپ خوف نہ کیجئے، بے شک ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور قوم لوط کی طرف آئے تھے تو آپ کے پاس بھی آ گئے۔ لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے ایک ہی زمانے میں رسالت تھی، لیکن وہ اپنی قوم کی طرف جو ہے نبی مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ آپ کے کزن تھے، بعض ان کو آپ کے خالہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اور ان کی بیوی بھی پاس کھڑی ہوئی تھی جب مہمانوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کے طرف سے آئے ہیں، تو آپ کی طرف بھی ہم آگے اللہ کے حکم سے۔
وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسی کس بات پہ؟ جب ہم نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی، تو حضرت سارہ جو تھی ان کی بیوی، وہ ہنس پڑی اس بات پہ۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد پھر خوشخبری اسی وقت میں یہ بھی دی کہ اسی اسحاق سے یعقوب بھی پیدا ہوں گے، یعنی آپ کے پوتے بھی نبی ہوں گے اور وہ بھی ان سے پیدا ہوں گے، یعنی کہ آپ نہ صرف یہ کہ والد بنیں گے بلکہ آپ دادا بھی بنیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگی اس بات پہ، وہ کہنے لگی یا ویلتا، ابھی عربی میں یا ویلا کا لفظ ویسے بھی آ جاتا ہے، اے خرابی، اے ہلاکت، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگی کیا میں بچہ جنوں گی، اور میں تو ایک بوڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے اور اس کی اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہے، اور اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے گھر والوں کے لیے، بے شک وہ تعریف والا ہے، بڑائی والا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری یعنی ملی اور پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ان سے ڈر بھی جاتا رہا، تو ان کو خوشخبری بھی مل گئی تھی۔ تو وہ حضرت جب یہ بات ہو گئی، ان کے دل سے ڈر و خوف چلا گیا، تو وہ قوم لوط کے حق میں ان فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ قوم لوط کی طرف کیوں آئے ہو اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ تھا فرشتے تو تبھی آتے ہیں جب عذاب آتا ہے، تو ان کے حق میں کیا کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، کہ وہ تو بہت ہی زیادہ نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، اسی لیے انہوں نے پھر اپنے فرشتوں کے مہمانوں کے ساتھ جھگڑا کیا کہ ان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم اس بات کو چھوڑیے، یعنی یہ بات تو رہنے دیجئے، اس کا حکم تو ہماری رب کی طرف سے تحقیق آ چکا ہے، اور بے شک وہ عذاب تو اب واپس نہیں لوٹایا جائے گا، وہ تو آگے ہی رہے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے یہ بات جب کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی اس کے اندر ہیں، اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان کا ان کے آنے سے، دل تنگ ہوا، دل میں ڈرنے لگے اور بولے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے، اور آئے ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی، اور پہلے سے ہی وہ برے کام کرتے تھے۔ اب یہ قوم لوط جو تھی، اس کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ لواطت کا کام کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آنے کا ان کا کام تھا، غلط کام کرتے تھے وہ۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں ان کے پاس مہمان بڑے خوبصورت آئے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آئے، جس چیز کی ان کو چاہت تھی ان کو مل رہی تھی وہاں، یہ بھی آزمائش ہی تھی ان کی۔ فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، اور آخر بات یہ بھی ان سے کہی، وہ شہوت پرست قوم سے کہ جو کہ اتنا غلط کام لواطت کا کام کرتے تھے، ان کو کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، یعنی کہ ایک حلال کام جو ہے وہ تو تم کر سکتے ہو، یعنی پاکیزہ اور شائستہ طریقہ ہے یہ، لیکن میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ کیا تم میں سے ایک بھی آدمی نیک چلن نہیں ہے؟ جس طرح انسان کہتا ہے کہ تمہیں ایک کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے لوط، تو جانتا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، اور ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، کچھ غرض نہیں ہے، اور تجھے تو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کاش مجھ کو تمہارے مقابلے میں زور ہوتا تو میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ لوط علیہ السلام کی زبان سے انتہائی گھبراہٹ میں الفاظ اور پریشانی میں الفاظ نکلے تھے کہ کاش میں وہاں جا بیٹھتا، کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، مضبوط جگہ ہوتی، ورنہ تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکثر فرماتے تھے یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوط علیہ السلام سے کیا ہوا کہ گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ کسی رکن شدید کی طرف میں ٹھکانہ پکڑ لوں۔ وہ مہمان بولے اس وقت کہ اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے ایلچی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا، کافی دیر دیکھنے کے بعد کہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ لوگوں سے کر رہے ہیں، اتنی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان کو یہ حکم ہوا کہ ان کو سمجھائیے، ان کو تسلی دیجیے کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے ان کا بازو سے پکڑا، ان کو علیحدہ لے گئے، ان کو کہا کہ آپ ہماری بات سنیے، دیکھو ہم اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں اور ان کا آج کام تمام کرنا ہے، آپ پریشان مت ہوں، تو یہ تیرے تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ان کو حکم یہ دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے کچھ حصے میں نکل جائیے یہاں سے، یعنی کیونکہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، صبح تک ان پہ عذاب آ جائے گا، یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کے بھی کوئی ایک تمہارے میں سے نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، سوائے تمہاری بیوی کے۔ اور اس نے کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ انہی مردوں میں سے تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے اطلاع دی تھی لوگوں کو نا، حضرت لوط کی بیوی نے، کہ ہمارے گھر ایسے کر کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ پھر آ گئے تھے، کہتے ہیں وہ خبر دینے والی بھی وہی تھی اور وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس کو مستثنا کر کے کہا تاکہ وہ بھی عذاب کا حصہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی عذاب پہنچ کے رہے گا جو ان کو پہنچے گا، اس بیوی کو، یعنی ان کو بتایا کہ جو صبح کا وقت ہوگا اس وقت ان کا عذاب کا وقت ہوگا، اور صبح کا وقت کچھ قریب کیا کچھ دور ہے، یعنی دور نہیں ہے، نزدیک ہی ہے، جلدی ایسا ہونے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ہمارا حکم ان کے اوپر آیا، ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور ہم نے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے جو کہ تہ بتہ ان کے اوپر پڑے، اور نشان زدہ بھی تھے وہ تیرے رب کی طرف سے، یعنی بعض میں کہا جاتا ہے نشان زدہ سے یہ مراد کہا جاتا ہے، بعض جگہ کہ جہاں جہاں بھی کوئی قوم کا لوگ تھے، ہر قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے تھے اور ان پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے، کہ اور وہ جو پتھر وغیرہ پڑتے تھے، کنکر پتھر وغیرہ، تو ان پہ جس پہ وہ پڑھنا ہوتا تھا، جس کی ہلاکت وقت کا سبب وہ تھا، تو ان کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس قوم کا، اور جو ہاں چاہے وہ اپنے شہر میں بھی نہیں تھے، کہیں اور کوئی بندہ گیا تو اس کے اوپر بھی وہی پڑھنا تھا، یعنی وہ نشان زدہ وہ پتھر ان کے اوپر پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور، یعنی کہ ہر جگہ جو ہے نا ظالموں کی بستی کے اوپر کنکر پڑے، تہو بالا کر دیا، اور آسمان سے پتھر بھی پڑے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی پورے شہر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کو پلٹ دیا، یعنی اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اس لیے کہ ان کا کام ہی غلط تھا، الٹ پلٹ وہ کام کرتے تھے، ان کو ایسی ہی سزا دی گئی۔ اور طرف مدین کی ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے ایسے ہی کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور نہ ہی تم ناپ تول میں کمی بیشی کرو، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، یعنی تمہیں اللہ نے بہت اچھا دیا ہوا ہے، آسودگی کے باوجود بھی تم لوگ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، آسائش اور سہولتیں تمہیں ملی ہوئی ہے، تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ عذاب نہ تمہارے اوپر مسلط کرتے، تم ایسا نہ کرو، اور میری قوم تم پورا ناپ اور تول کرو، یعنی انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور چیزوں کو گھٹا کے نہ دو لوگوں کو، اور زمین میں فسادی نہ بنو۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قوم جو تھی ایسی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور چوری چکاری بھی کرتی تھی، یعنی کوئی رستے میں مل جاتا تھا، ڈاکہ مارا، اس سے سب کچھ چھین لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی دی ہوئی تھی، تو ان کا یہ گناہ تھا، یہ قوم ایسے کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ جو بچ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا وہ وہی بہتر ہے، یعنی جو بھی تم میں بچت ہوتی ہے وہی بہتر ہے، تم ناپ تول میں کمی کر کے نہ بچاؤ اگر تم ایمان والے اس پہ بھروسہ کرتے ہو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، یعنی کہ میں تو تمہارے اوپر نگران تو نہیں ہے، زبردستی تو تمہیں کچھ نصیحت نہیں کر سکتا، میں نے جو تمہیں نصیحت کی ہے اس کے ذمہ دار تم ہی ہو، تم عمل کرو تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، اللہ کی طرف سے یعنی مجھے حکم ملا ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، اور یہ کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، جو ہمارے مشغلے ہیں ہمارے کاموں میں، مالوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں تیرے کہنے سے چھوڑ دیں کیا؟ تو بڑا باوقار اور نیک چلن ہے جیسے، یعنی کہ وہ یہ بات وہ مذاق میں یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے تمسخراً کہتے تھے، استہزائی لفظ استعمال کرتے تھے کہ تو بڑا بردبار بنا پھرتا ہے، یعنی زیادہ بزرگ بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ساری قوم جو ہے وہ ایک طرف ہو گئی، زیادہ آپ ہی عقل مند ہو گئے ہیں، یا آپ ہی زیادہ باوقار ہیں، نیک چلن رہ گئے ہیں، باقی ہم کیا جاہل ہیں، کیا ہم احمق ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ نماز بھی بہت بکثرت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت گزار تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کا پرانا دین چھوڑ کے اور تمہارے دین پہ آ جائیں۔
تو اور ہمارے مال ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم اس کے ساتھ ہی اپنی تکنیک سے اور اپنی زبان دانی سے ایسا کرتے ہیں، یا ہمارا ایک تکنیک مراد یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو یہ ہمارا یعنی کہ ایک کھیل ہے، تو جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک یعنی چال ہے، سمجھ لے ہنر ہے ہمارا، تو ہم اس سے کیوں منع کرتے ہو تم؟ فرمایا کہ میری قوم دیکھو تو تم اگر تمہارے اوپر مجھے کچھ سمجھ بوجھ میرے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے، اور اس نے مجھے اچھی روزی دے رکھی ہے، یعنی نیک روزی، جو کہ ناپ تول کے کمی کی وجہ سے میں نے حرام روزی نہیں کمائی، ایک اچھی روزی ہے میرے پاس، تو میں نے یہ چاہتا کہ خود بھی وہ کام کروں، یعنی وہ کہتے تھے کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو نا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ملی ہے اور اچھی چیز ملی ہے اور صحیح سمجھ بوجھ ملی ہے، تو میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ میں وہ کام کروں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں ایسے کیسے وہ بعد میں کام کر سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے حالات کی بھی درستگی چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اور میں تمہارے لیے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پہ بھروسہ کر کے یعنی نیک نیت سے کماؤ اور حلال کا کھاؤ، اور اے قوم نہ کمانا میری ضد کر کے، یہ ایسا نہ ہو کہ پہنچے تمہارے پاس مثل اس کے وہ جو کہ پہنچا ہے قوم عاد اور قوم ہود، قوم صالح وغیرہ پہ، یعنی جو عذاب آیا ہے، قوم لوط پہ جو عذاب آیا ہے وہ کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی باتیں ابھی بھی تم لوگ سنتے ہی ہو، اس وقت تک کیونکہ وہ باتیں ان کو یاد ہوں گی کہ ایسا ہوا تھا، تو تم پہچان جاؤ، مان جاؤ میری بات کو، اللہ کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو اور اپنے گناہ بخشوا لو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یعنی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو وہ کہنے لگے اے شعیب، ہم تمہاری جو باتیں تم کرتے ہو نا، تو ہمیں تمہاری کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے میں کمزور ہو، اور اگر نہ ہمیں تمہارے بھائی بندوں کا خیال ہوتا، یعنی ہم اگر تمہاری قوم کے لوگوں کو، تمہارے کنبے خاندان کے لوگوں کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے، اور ومان تعالی نبی عزیز، اور ہماری نگاہ میں تیری تو کوئی عزت ہے ہی نہیں ہے، یعنی تیری وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے تیرے بھائی بندوں کا ہمیں خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ اور اس کو ڈال رکھا ہے تم نے پیٹھ پیچھے بھلا کے، یعنی اللہ کا تو پیٹھ پیچھے بھلا کے ڈال رکھا ہے، بھائی بندوں کا زیادہ خیال ہے کیا تمہیں؟ بے شک میرا رب ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو سب کو گھیرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، جلدی تم جان لو گے کہ کس پہ رسوائی والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو، یعنی تاکتے رہو اس وقت کا جب عذاب آنے والا ہوگا، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تاکنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، اور یعنی جب عذاب کا حکم آیا تو شعیب کو اور ان کے ساتھیوں ایمان والوں کو ہم نے عذاب سے نجات دے دی اپنی رحمت کے ساتھ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ملے، گویا کہ یہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کی طرف یعنی مدین والوں کو پھٹکار ہوئی، جیسا کہ پھٹکار ہوئی تھی قوم سمود پہ۔ اور بتحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ اور روشن دلیلوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، پس ان کو کہا کہ تم پیروی کرو، پھر وہ حکم پہ چلے فرعون کے، اور نہیں تھا فرعون کا حکم کسی بھی کام کا، آگے ہوگا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، بس پہنچے گا اس کو آگ، یعنی اس کو ڈالا جائے گا آگ میں، اور کیا ہی برا گھاٹ ہوگا جس پہ وہ پہنچے گا، اور پیچھے سے ملتی رہی اس کو اس جہان میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی وہ لعنت میں ہوگا، کیا ہی برا انعام ہوگا جو اس کو ملے گا۔ یہ قصے ہیں بستیوں کے، ہم ان کو آپ کی طرف پڑھ کر سناتے ہیں، بعض تو ابھی تک قائم ہیں، یعنی بستیاں کچھ قائم بھی ہیں ابھی تک، اور بعض کی جڑیں ہی کٹ گئی ہیں، اور ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے تھے، پھر ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے وہ اٹھا کر معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے، جب وہ ان کے پاس ہمارا حکم پہنچا کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاکت کے۔ اور اسی طرح سے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بھی بستی کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، تو ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دردناک
شدید ہے۔ بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بھی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ دن ہے جمع کرنے والا، یہ وہ دن ہے یعنی ایک دن سب جمع ہوں گے، ایسا دن ہوگا کہ سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، اور یہ یوم مشہود ہوگا، یعنی سب کچھ وہاں پہ پیش ہونے والا ہوگا۔ اور ہم نہیں مؤخر کرتے اس کو سوائے ایک مدت مقررہ کے لیے، جس دن وہ وقت آئے گا، یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی یا حشر کا دن آئے گا، کوئی نہیں کلام کر سکے گی کوئی جان بھی سوائے اس اللہ کے حکم کے، یعنی اس وقت کچھ نہیں چلے گا اللہ کے حکم کے علاوہ۔ بس ان میں سے کچھ بدبخت بھی ہوں گے، کچھ خوش بخت بھی ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو کہ بدبخت ہو جائیں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور اس میں وہ چیختے اور چنگھاڑتے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان زمین رہے، سوائے وہ جو کہ تیرا رب چاہے۔ اس آسمان زمین رہنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی کسی بات کی انتہا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک کریں گے جب تک آسمان زمین رہے، یا یہ مراد ہے کہ جتنی دیر تک آسمان زمین رہے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں رکھے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ کی انتہا کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیشہ کی انتہا اس کی کیا ہے۔ الا ماشاء ربک، مگر وہ جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک رب تیرا کر ڈالتا ہے جو بھی چاہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ خوش بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ رہے آسمان و زمین، مگر وہ جو کہ تیرا رب چاہے۔ عطا تیرے رب کی بے انتہا ہے، بس آپ شک میں پڑنے والوں میں سے نہیں ہونا ان کی وجہ سے وہ جو کہ اس کے علاوہ کو پوچھتے ہیں۔ جو بھی وہ پوچھتے ہیں کچھ بھی وہ پوچھتے نہیں ہیں مگر جیسا کہ ان کے آباء و اجداد ان سے پہلے پوچھتے تھے۔ کسی چیز کی وہ یعنی عبادت نہیں کری، کچھ بھی نہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، بس وہی ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، مطلب اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بس یہ بات کا پتہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ایسا اور کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ عذاب کا حصہ، جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس میں پھوٹ ڈال دی انہوں نے، اور اگر نہ ہوتا تیرے رب کا کلمہ گزرا ہوا تیرے رب کی طرف سے تو البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان، یعنی تیرے رب کا فیصلہ تو یہی ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب دوں گا، پکڑوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی عذاب دے چکا ہوتا کہ انہوں نے کتاب میں رد و بدل کر دیا ہے۔ بے شک وہ البتہ بے شک ہیں اس سے وہ جو کہ ان کو ایسا شک جو ان کو چین ہی نہیں لینے دیتا، اور بے شک جتنے بھی لوگ ہیں جب وقت آئے گا پورا ان کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا تیرے رب کی طرف سے، بے شک وہ باخبر ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں۔ بس آپ سیدھے راہ چلیے، سیدھے راہ پہ رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں، اور حد سے نہ بڑھیے، بے شک وہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو وہ اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی طرف مت جھکو جو کہ اس قدر ظالم لوگ ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں ہوگا تمہارا اس وقت اللہ کے سوا، پھر تم کسی قسم کی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اور نماز کو دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات کے ٹکڑوں میں پڑھیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے تمام نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، اور صبر کیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں سے جو کچھ تم سے پہلے تھی ایسے لوگ جن سے اصل خیر ہو رہا کہ منع کرتے رہتے تھے وہ بگاڑ کرنے کے لیے ملک میں، مگر تھوڑے ہی کہ جن کو ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے، اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے، وہی راستہ چلے وہ جس میں وہ عیش کر رہے تھے کیونکہ وہ گناہ گار تھے۔ اور تیرا رب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسی بستیوں کو زبردستی سے ہلاک کر دے کہ جن کے اہل نیک لوگ ہوں، اور اگر وہ چاہتا تو کر ڈالتا ایک جماعت کو تو ہمیشہ رہتے وہ اختلاف کرتے ہوئے، مگر جس پہ وہ رحم کرتا ہے یعنی اس کو بچا لیتا ہے، اور اسی طرح سے اس نے پیدا کیا ہے ان کو۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، یعنی تیرے رب کی یہ بھی بات پوری ہو کر رہے گی کہ اس نے کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنم کو بھی بہت سے لوگوں اور جنوں سے بھر دوں گا، سب کے سب سے۔ اور سب چیزیں بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے، نہیں آپ کو فرمایا کہ رسولوں کے احوال ساری ہم نے تمہارے پاس کچھ بیان کیے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی دیں۔ اور یہ جو تیرے پاس صورت ہے آئی ہے تیرے پاس، اس صورت میں تحقیقی بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دیجئے کہ
ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے ہیں کہ تم عمل کر لو اپنی جگہ، بے شک ہم بھی عمل کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں غیب کی، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، اور طرف اسی کے تمام لٹائے جائیں گے کام، اسی کی عبادت کر لو، اسی پر بھروسہ کرو، اور تیرا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن پاک کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی تم بھی عربی والے تھے، عربی زبان والے تھے، تمہاری ہی زبان میں اس کو اتارا ہے تاکہ تم اس کی سمجھ سکو۔ بے شک ہم تمہارے اوپر قصے بیان کرتے ہیں، زیادہ اچھا قصہ۔ اب ہمارے پاس یعنی جو قصہ ہے وہ بہت زیادہ اچھا قصہ ہے تمام قصوں میں سے۔ بما اوحینا، وہ جو کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، جتنے بھی یعنی قصے آپ کو سنائے ہیں ان سب سے زیادہ اچھا قصہ ہم آپ کو سنانے لگے۔ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے، خلاصہ بھی نہیں ہوا، لیٹ شروع کیا تھا آج، یہ پورا کر لیں 3:30۔ یہ ثلاثہ تھوڑا سا رہ گیا، ثلاثہ کر لیں کہ یا سب سپارہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، سپارہ کر لیں یا ثلاثہ کر لیں؟ کیونکہ یہ تو ایک تو صفحہ رہ گیا، پھر روبا وہ کر لیں گی، وہ تو تفسیر بیان نہیں کرتی نا، پھر وہ اس لیے جلدی کر دیتی ہیں، تو میں نے کہا نکل جاتا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑے دن پیچھے کم رہ جائیں گے۔ اچھا، یہ قصہ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہ، اور تھوڑی سی تفصیل سے کر دینا، باقی تمہارے حصے میں آئے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف پوری صورت اسی قصے کے لیے، باقی جتنے بھی آپ نے پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو جاتی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، کبھی کسی کی، درمیان میں سب کی باتیں ہو جاتی ہیں، ایک کی بات چل رہی ہوتی ہے، پوری بات نہیں ہوتی، اگلی کسی اور کی بات آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پورے قرآن پاک میں ان کو پھیلایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ چلتا ہے، جو کہ بہت زیادہ چل رہا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت میں اتارا، اس میں کسی اور کی بات نہیں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے خوبصورت قصہ ہے جو ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو فرمایا کہ آپ اس وقت بے خبر تھے، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں پتہ جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، پہلے آپ کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کسی نے دی، اور پہلے یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ جس وقت یوسف السلام نے کہا تھا اپنے باپ سے کہ بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب نے، ان کے بیٹے نے، یہ یعقوب علیہ السلام وہی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جن کی ماں پاس کھڑی ہوئی تھی، ان کو خوشخبری ملی تھی، اسحاق کے بیٹے ہیں، یہ پوتے ہیں ان کے، جو میں آپ کو بھی بات سنا رہی تھی جس کے بارے میں کہ ان کو کہا کہ اسحاق کی خوشخبری آپ کو ملتی ہے، اور ساتھ ہی نام لیا اور یعقوب کی بھی ملے گی، تو یہ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے یوسف کی کہانی ہے یہ۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب کو قصہ بتایا اپنا خواب کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں پہ یہ قصہ نہ کھولنا کہ وہ تمہارے لیے کوئی داؤ پیچ بنائیں گے، بھائی ان کے جو ہے دوسری ماؤں میں سے تھے، سوتیلے بھائی تھے، حضرت یوسف سے اللہ کے نبی حضرت یعقوب بہت پیار کرتے تھے اپنے اس بیٹے سے، اور بہت کہتے اتنا خوبصورت تھے یہ بیٹے کہ ان کو دیکھ کے جو ہے نا، وہ جو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی تھی، یہ واقعہ مشہور ہے۔ بے شک شیطان، انہوں نے کہا کہ اب شیطان ان کو سکھا دے گا، دشمن ہے کھلا، تو تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کے تم سے برا چاہیں گے، اور اسی طرح سے برگزیدہ کر دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ تیرے اللہ نے تجھے کچھ بخشنی ہے عزت، یعنی کچھ ان کو نظر آ گیا کہ یہ بھی نبی بننے والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ کچھ خوابوں کی تعبیر دینے والا ہے، تمہارے اوپر نعمتیں پوری کرنی ہیں اس نے، تو اس وجہ سے تم ان کو یہ اپنا خواب نہ بتانا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اور یعقوب کے گھر والوں پہ بھی انعام فرمانے والا ہے، جیسا کہ پورا کیا ہے اس نے تیرے والدین پہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پہ، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ، اور حالانکہ ہم تو بہت قوت والے ہیں، یعنی وہ آپس میں یہ باتیں کرتے تھے، بے شک ہمارا باپ البتہ سری گمراہی میں ہے، یعنی کہ ایسا کر کے بہت گمراہی کو مارا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ یوسف سے پیار کرتا ہے، تو انہوں نے پلان بنایا، کہنے لگے کہ یوسف کو مار ڈالو یا ان کو کسی کنویں میں پھینک دو،
یا کسی ملک میں ایسی جگہ پہ کہ وہاں پہ خالص اس لیے پھینک دو وہاں پہ کسی ملک میں کہ تمہارے باپ کی تمہارے لیے توجہ خالص ہو جائے اور پھر تم نیک صالح بن جانا، یعنی کہ بعد میں توبہ بھی کر لینا اور نیک بن کے رہنا اس کے بعد۔ تو ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا، یعنی ایک بھائی ان میں سے کہنے لگا، اس کا دل تھوڑا نرم تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہنے لگا کہ اس کو مارو نہیں، قتل نہ کرنا، اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دینا تاکہ اس کو کوئی مسافر اٹھا کے لے جائے، یعنی وہ اس کو پال لے گا، تم سے دور ہو جائے گا تو قتل کر کے کیا کرو گے۔ وہ بیچارہ نرم دل تھا، اس نے یہ کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایسے کر لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر وہ یہ انہوں نے پلان بنانے کے بعد اپنے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ ہمارے کیا بات ہے کہ تو ہمارے بارے میں، یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، تو ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ہم صبح کے وقت اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پہ خوب کھیلیں گے اور کھائیں پئیں گے، کھیل تماشے کریں گے اور ہم اس کی نگرانی بھی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے غم ہوتا ہے اس بات سے، یا ڈر ہے مجھے اس بات کا کہ اس کو کہیں دور نہ لے جاؤ تم، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اگر اس کو بھیڑیا کھا لے تو یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، کیا ایسا ہم ہونے دیں گے؟ پھر تو ہم بڑے ہی کوئی گھاٹا پانے والے ہوں گے، یعنی ہماری اتنے بڑے جماعت جتھے کا کیا فائدہ۔ پھر جب وہ لے کر چلے ان کو اور وہ مجتمع ہو گئے، جمع ہو گئے اس بات پہ، انہوں نے یعنی فیصلہ کر لیا کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اشارہ کیا، ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ جتا دے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ تجھے نہیں جانیں گے۔ اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس آہ و بکا کرتے ہوئے، رات کے وقت روتے ہوئے، یعنی واپس آ گئے ان کو کنویں میں ڈال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کہنے لگے کہ ہمارے باپ، بے شک ہم دوڑ لگانے کے لیے، یعنی کہ ہم نے مقابلہ بازی کی تھی، ہم دوڑ لگانے کے لیے آگے پیچھے نکلے تو ہم یوسف پیچھے رہ گیا، ہمارے سامان کے پاس ہم نے اس کو بٹھایا ہوا تھا تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اگرچہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو ہماری بات پہ یقین کرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی دوران وہ کیا انہوں نے کیا تھا، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگایا تھا، ایک بکری ذبح کر کے۔ کہنے لگے کہ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو ہے دیکھو اس کی قمیض ہے یہ اور اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، کہتے ہیں کہ تم نے یہ اپنی طرف سے ہی بات بنا لی ہے، اپنے دل سے بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے جو بھی تم بیان کر رہے ہو۔ اور آیا ایک قافلہ، پھر بھیجا انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا، یعنی قافلہ وہاں پہ ایک رکا آ کے انہوں نے پانی بھرنے والا بھیجا کہ جاؤ اس کنویں میں سے پانی نکال کے لے کے آؤ۔ تو اس نے جب اپنا ڈول ڈالا اس پانی کے اندر، ڈول ڈال کے بڑا خوش ہوا، کہنے لگے وہ خوشخبری، یہاں تو ایک لڑکا ہے، اور اس کو مال غنیمت سمجھ کے چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی وہ کام کر رہے تھے، اور بیچ آئے اس کو ان کے بھائی ناقص قیمت پر، چند چمنیوں کی گنتی کے بدلے، اور تھے وہ اس سے بیزار۔ اچھا قصہ یہ ہے، یہ جو بیچ آئے، مطلب کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصراً لکھا ہے، اور بات بہت سی تفسیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی ہے یا کچھ کتابوں میں بھی ہے، کچھ باتیں تو خیر بہت سے لوگوں نے بہت ہی گھڑ کے اور بہت ہی جھوٹ لکھ دی ہیں اس قصے کے بارے میں۔ جتنا یہ قرآن پاک ہے اتنی موٹی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے اس قصے کی، بہت بچپن میں ہیں یہ رکوع پہ۔ تو لیکن اتنی سی بات تو ضرور ہے کہ جب یہ، کیونکہ بھائیوں کی ساتھ ہی بات لکھ دی، کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بھائی کہاں سے آ گئے، بھائی تو اس کو چھوڑ آئے تھے، تو وہ اگلے دن جا کے دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے، کوئی اس کو بھیڑیا تو واقعی نہیں کھا، مر تو نہیں گیا، ڈوب تو نہیں گیا، جا کے کس نے کہا، جو ایک بھائی ان میں سے ذرا بیچارہ نرم دل تھا، اس نے کہا کہ دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا ہوا، تو چپکے چپکے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا وہ تو یہاں آدمیوں نے چھپا رکھا ہے، تو کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، دوسروں کو اس کو پکڑ لیں ہمارے حوالے کرو، نہیں تو پھر یہ بتا رہے تمہارے بھی کسی کام نہیں آئے گا، پھر اگر لے لیں گے تم لے لو گے تم لوگوں کو، کہنے لگے اگر یہ ایسا ہے تو پھر ہم اپنے سے تھوڑی کی دیتے ہیں، چند چمنیوں کے لیے اس کو بچا، یہی ایسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں بات کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں۔ بادشاہ کو بنانا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اس نے جا کے کہ اس کو تم اپنے پاس رکھ لو، شاید یہ ہمارا، کیونکہ وہ بے اولاد جوڑا تھا، یہ شاید ہمارا بیٹا بن جائے بڑا۔ اور اللہ اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی، بیوی تھی جب بڑے ہو گئے جوان، وہ جو بیوی جس کو کہا تھا اپنے بیٹا بنا دیں گے، اس کا مطلب دل بے ایمان ہو گیا اور وہ اس کی خوبصورتی پیار شروع ہو گئی حضرت یوسف سے۔ اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو خطا کار تھی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی تھی، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کا دیکھا تو انہوں نے حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن نے مبہوت اور یوسف کے حسن نے ان کو مبہوت کر دیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بول اٹھی کہ حاشا للہ، یہ کوئی شخص نہیں ہے، یہ ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔
یوسف نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانہ بھیج دے۔ ودخل معه السجن فتيان، اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف سے کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ روایت میں ہے کہ دونوں میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا اس کا باورچی تھا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس الزام میں ان پر مقدمہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں قید خانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھی۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، یعنی خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ تو توحید کا عقیدہ ہے، ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے، اور تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے رہا ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دے دی جائے گی جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی اور وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، چنانچہ وہ کئی برس تک قید خانے میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات۔ اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر جاننا چاہتا تھا، مگر دربار کے لوگوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ کوئی بامعنی خواب معلوم نہیں ہوتا۔ پریشان قسم کے خیالات بعض اوقات سے خواب کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ واقعی کوئی بامعنی خواب ہے تب بھی ہم اس کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم اس علم سے واقف نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔
یہ وہی قیدی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر دی تھی کہ اسے جیل سے رہائی مل جائے گی، اور جب وہ رہا ہوا تھا تو اس سے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا، مگر وہ اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اب جو بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا ہے اور وہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو بتایا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی بہترین تعبیر بتاتا ہے، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجیے۔ قرآن کریم چونکہ کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہر قصے سے اس کا کوئی مقصد وابستہ ہے، اس لیے اس کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جو باتیں سننے والا خود اپنی سمجھ سے نکال سکتا ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں بھی صحیح سری لفظوں میں یہ فرمانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو قید خانے میں بھیجا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے کہا بلکہ براہ راست یہاں بات شروع فرما دی کہ یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ حقیقت جان لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر سمجھ لیں، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال سے واقف ہو جائیں کہ ایک ایسا نیک اور راست بات انسان بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے اور اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تم کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک موسم ٹھیک رہے گا جس کے نتیجے میں خوب غلہ اگائیں گے لوگ، لیکن اس کے بعد 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا۔ 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں نظر آئی ہیں ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی ہیں ان سے قحط کے سال کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگے گا اس میں سے تھوڑا تھوڑا تو اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا جائے اور باقی غلے کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو۔ جب قحط کے سال آئیں گے تو یہ ذخیرہ اس وقت کام آئے گا، اور قحط کے یہ 7 سال اس سارے ذخیرے کو کھا جائیں گے، البتہ تھوڑا سا غلہ آئندہ بیج ڈالنے کے لیے بچا رہے گا جو آئندہ سال کی کاشت کے لیے کام آئے گا۔ چنانچہ اگلے سال خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ انگور کا خوب رس نکالیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ یہاں پھر قرآن کریم نے واقعے کے وہ حصے حذف فرما دیے ہیں جو خود سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلوانا چاہا اور اس مقصد کے لیے اپنا ایک ایلچی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی رہائی سے پہلے اس جھوٹ الزام کی واضح طور پر صفائی کروائیں جو ان پر لگایا گیا تھا۔ اس لیے اس مرحلے پر انہوں نے اس ایلچی کے ساتھ جانے کے بجائے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ چونکہ ان عورتوں کو ساری بات معلوم تھی اور ان کے ذریعے حقیقت کا معلوم کرنا زیادہ آسان تھا، اسی لیے زلیخا کے بجائے ان کا حوالہ دیا۔
اور اگرچہ یہ تحقیق جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے شاید اس لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ اور عزیز مصر وغیرہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو اپنی بے گناہی پر اتنا یقین ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے بغیر جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے انداز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ انہیں کوئی اعزاز دیں گے۔ اس اعزاز کے ملنے کے بعد تحقیقات کے غیر جانبدارانہ ہونے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ جیل سے اس وقت نکلیں جب غیر جانبدارانہ تحقیق کے نتیجے میں الزام کا ہر داغ دھل چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور اس نے جب ان عورتوں کو بلا کر ان سے اس انداز میں سوال کیا جیسے اسے ساری حقیقت معلوم ہے، تو وہ حقیقت سے انکار نہ کر سکیں، بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی صاف لفظوں میں گواہی دی۔ اس مرحلے پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ اصل غلطی اسی کی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے جرم کا اقرار اور توبہ کے ذریعے وہ بھی پاک صاف ہو سکے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ لوگ خیانت کرتے ہیں، جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔